فرینڈز، میں ہوں عبدالستار اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے ہاتھ میں شادی کی لکیر کی کتنی قسمیں پائی جاتی ہیں. یعنی کہ آپ کے ہاتھ میں شادی کی کون سی لکیر ہوگی تو آپ بہت لکی ہوں گے اور آپ کی لو میرج ہونے کے چانس ہوں گے اور یا آپ کی کامیاب شادی ہوگی. اور کون سی لکیر ہوگی تو آپ کی شادی جو ہے وہ پرابلم میں جا سکتی ہے. تو میں کوشش کروں گا کہ آج ہر قسم کی لکیر جو کہ ہاتھوں میں عام طور پر پائی جاتی ہے ہم ان سب لکیروں کو ڈسکس کریں گے اور سیکھیں گے اور سمجھیں گے. تو جناب سب سے پہلے تو یہ زندگی کی لائن ٹوٹی ہوئی نہیں ہونی چاہیے. آپ کی دماغ کی لائن بھی اسی طرح کی ہونی چاہیے، ٹوٹی ہوئی نہیں ہونی چاہیے. اور اسی طرح یہ آپ کی دل کی لائن ہے، یہ بھی ٹوٹی ہوئی نہیں ہونی چاہیے. اور یہ آپ کی قسمت کی لکیر ہے اور یہ آپ کی شہرت کی لکیر ہے. ٹھیک ہے جناب. تو شادی کی لائن پائی جاتی ہے جناب یہاں سے لے کے یہاں تک، اس ایریے تک. دل کی لکیر سے لے کے یہ جو چھوٹی انگلی کا پہلا پور ہے نا، لاسٹ والا پور ہے بلکہ، اس تک پائی جاتی ہے. تو یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ شادی کی ٹائمنگ کیسے نکالتے ہیں. تو پھر ایک دفعہ بتا دیتا ہوں. اگر یہاں سینٹر تک شادی کی لائن شروع ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر اس حصے کو 60 حصوں میں تقسیم کریں گے تو یہاں پہ اگر شادی کی لکیر ہے تو آپ کی شادی تقریباً 30 سال کی ایج میں ہو جائے گی. یہ بات تو پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں. تو آج ہم نے سیکھنا ہے اصل میں کہ شادی کی لائنز کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں. تو اس کو آپ سمجھیں. پہلے بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو عام طور پر لائن ہمیں نظر آتی ہے سیدھی یا ہلکی سی کرو میں، ایسے یا ایسے اوپر کی طرف، یا بہت موٹی، یا ایسے شروع میں 2 شاخہ، یا آگے جا کے 2 شاخہ، یا مزید آگے جا کے 3 شاخہ، پھر شروع میں کراس، پھر درمیان میں کراس اور اینڈ پہ بھی کراس، پھر ایسے 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 ایسے، پھر ایسے 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 ایسے. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پھر ایسے، پھر ایسے، پھر ایسے ایسے اور ایسے ایسے. بعض دفعہ ایسے بھی ہوتی ہے، بعض دفعہ ایسے ہوتی ہے. تو اب لائنوں کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں. یہ میں نے تقریباً مختلف قسم کی شادی کی لائنیں ڈرا کی ہیں تو ہم نے ایک ایک کو سمجھنا ہے. اگر تو شادی کی لائن، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر یہ بالکل اوپر کی طرف چلی جائے ایسے اور چھوٹی انگلی کو بھی اوپر کراس کر جائے، جیسے ایسے شروع ہو اوپر کی طرف نکل جائے، تو یاد رکھیں ایسے لوگ جو ہوں گے وہ شادی سے بھاگنے والے ہوں گے، شادی کرنے کے لیے رضامند نہیں ہوں گے. آپ ان کی زبردستی شادی کریں گے. پہلی بات تو یہ شادی کے لیے مانیں گے ہی نہیں. نمبر 2، اگر یہ مان بھی جاتے ہیں تو ان کی شادی، کیونکہ یہ خود دلچسپی نہیں لیں گے تو ان کی شادی زیادہ دیر چلتی نہیں ہے. عام طور پر ایسے لوگوں کی جو شادی ہوتی ہے وہ ناکام ہو جاتی ہے. دوبارہ سمجھ لیں، جن لوگوں کی شادی کی لائن کا رخ اوپر کی طرف ہوتا ہے ایسے. یہ پہلے نمبر پہ لائن ہو گئی جناب، اس کو 1 نمبر آپ کاؤنٹ کر لیں. دوسرے نمبر پہ جناب بالکل سیدھی لائن. یہ بالکل سیدھی لائن ان لوگوں کی ہوتی ہے، یہ دونوں میں کاؤنٹ ہو جاتی ہے. یعنی کہ اگر آپ لو میرج کرتے ہیں یا ارینج میرج کرتے ہیں، اگر سیدھی لائن موجود ہے، اس میں کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہے، کسی لائن نے کاٹا نہیں ہے، تو آپ کی یہ لائن لو میرج بھی کروا سکتی ہے، آپ کی ارینج میرج بھی کروا سکتی ہے. دونوں صورتوں میں آپ کی شادی کامیاب ہوگی. اب اگر آپ کی شروع میں شادی کی لائن 2 شاخ ہے، ایسے ہے، یعنی کہ اس طرح کی ہے، شروع میں 2 شاخیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شروع میں آپ کی شادی میں رکاوٹ ہوگی. 2 خاندان جو ہیں وہ پہلے مان نہیں رہے ہوں گے، الگ الگ کاسٹ بھی ہو سکتی ہے، مذہب کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. تو بعد میں دونوں جو خاندان ہوں گے بڑی مشکل سے اس شادی کے لیے ایگری ہوں گے، پھر یہ آپ کی شادی ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ 100% یہ لو میرج جو لوگ کرتے ہیں ان کے ہاتھ میں یہ لازمی سائن پایا جاتا ہے. یہ سائن کو آپ سمجھ لیں، شروع میں 2 شاخہ ہوگی، پھر آگے جا کے ایسے ہوگی. تو اگر آپ کے ہاتھ میں اس طرح کا سائن پایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لو میرج کی طرف جائیں گے، ڈیفینیٹلی جائیں گے. اب جناب آپ کے ہاتھ میں بہت زیادہ چوڑی، بہت موٹی اور چوڑی،
یہ لائن پائی جاتی ہے، تو یہ لائن کسی صورت بھی اس کو ہم اچھا نہیں سمجھیں گے۔ اگر یہ آپ کے حال میں پائی جاتی ہے تو لازمی بات ہے کہ میاں بیوی کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، شادی بعض دفعہ ٹوٹ بھی جاتی ہے، لیکن اگر ٹوٹے نہ تو کم سے کم لڑائی جھگڑے ان کے کبھی بھی ختم نہیں ہوتے، تو یہ بھی لائن کوئی اتنی اچھی نہیں سمجھی جاتی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی یہ شادی کی لائن ہے، اس کے شروع میں کراس ہے، اس کے اینڈ میں بھی کراس ہے، تو یہ بھی شادی ٹوٹنے کا 100% خطرہ ہوتا ہے۔ ایسی شادی میں بھی کوئی سکون والی بات کوئی نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ بالکل باریک سی دو کھوکھلی سی لائنیں ایسے ساتھ ساتھ چلتی ہیں اور یہ بعض دفعہ گڈ مڈ ہوئی ہوتی ہیں، تو یہ بھی اچھا سائن نہیں ہے، بالکل اچھا سائن نہیں ہے، تو ایسی شادی بھی عام طور پر ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے جناب کہ آپ کی شادی کی لائن ایک ایسے نکلی، ایک ساتھ ہی ایسے نکل گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ دو لائنیں تھیں، یہاں تک جتنا عرصہ یہ جڑی رہی ہیں، سال 2 سال تو شادی چلے گی، لیکن اس کے بعد دونوں میاں بیوی الگ الگ ڈائریکشن پہ چل پڑیں گے، دونوں میں بہت زیادہ اختلاف آ جائے گا، تو ان کی شادی بھی ٹوٹ جائے گی۔ یہ بھی کوئی اچھا سائن نہیں ہے۔ اس طرح اگر یہ شادی کی لائن چلتی تو صاف صحیح ہے، لیکن آگے جا کے ایسے دو شاخہ ہو جاتی ہے، تو ایسے لوگوں کا، جن لوگوں کا بھی میں نے ہاتھ ریڈ کیا ہے، جب میں نے ان سے معلوم کیا ہے، انہیں پوچھا ہے، تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ جناب شادی کچھ عرصہ تو بڑا ٹھیک چلی ہے، لیکن آگے چل کے وہ والا مزہ نہیں رہا، ہماری سوچوں میں کافی زیادہ اختلافات آ چکے ہیں، اب تو ہمارا اکثر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کے ہاتھ میں بھی اس طرح کا سائن ہے تو یہ طلاق کا سائن نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا بہت لڑائی جھگڑا، سوچوں میں اختلاف، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہو جاتی ہے، شادی کی وہ ایک مزہ نہیں رہتا۔ ان کی جتنی محبت آپ کی شروع میں ہوتی ہے، انڈرسٹینڈنگ شروع میں ہوتی ہے، وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں رہتی آپ کی۔ اب جناب شادی کی لائن جو ہے وہ اس طرح چل رہی ہے، نیچے ایسے شاخیں نیچے کی طرف گر رہی ہیں، تو یہ بھی شادی کو کمزور کر دینے والی لائنیں ہوتی ہیں۔ ضرور آپ کی میرج میں دوسرے تیسرے لوگ مداخلت کرتے ہیں، جن کی وجہ سے آپ کی جو شادی ہے وہ کافی حد تک ڈسٹرب ہوتی ہے، اور آپس میں جو ایک پیار ہوتا ہے، انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ والی لائنیں بہت عام نظر آتی ہیں۔ یہ اوپر اگر ہوں تو یہ اولاد کی لائنیں ہوتی ہیں، آپ اس بات کو سمجھ لیں۔ اگر یہ شادی کی لائن کے ساتھ ٹچ آپ کو ایسی کھڑی لائنیں نظر آتی ہیں تو یہ اولاد کی لائنیں ہیں، لیکن اگر یہی اولاد کی لائنیں ایسے شادی کو کاٹ دیں تو اب یہ شادی کو خراب کر دیں گی، لڑائی جھگڑے بڑھ جائیں گے، کسی تیسرے بندے کی وجہ سے آپ کی جو میرج لائف ہوگی وہ ڈسٹرب ہو جائے گی، یعنی کہ لڑکے کی جو ماں ہے، ساس ہے یا نندیں ہیں، لڑکے کی جو بہنیں ہیں، وہ یا ماں کی وجہ سے یا کسی اور رشتے کی وجہ سے ایسے بندے کی جو شادی ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ لڑکی کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں، ان کے جو ماں باپ بہنیں ہوتی ہیں، وہ بھی شادی کو توڑوا دیتی ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی بھی رول ادا کر سکتا ہے۔ جب آپ کی شادی کی لکیر پہ اس طرح کی لائنیں نظر آئیں نا، تو دونوں طرف سے کوئی بھی جو ہے نا، وہ لڑکی کے گھر والے یا لڑکے کے گھر والے اس طرح کی شادی کو توڑوا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہ چیز سمجھ آ گئی آپ کو جناب؟ اب ہوتا کیا جناب، یہاں پہ شروع میں ایک جزیرہ آ گیا، تو شروع میں اگر جزیرہ ہوگا تو شادی شروع میں ہی خراب ہو جائے گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس بندے کی شادی ہوتی نہیں ہے، اگر ہو جائے تو شروع میں ہی خراب ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح اگر یہ آگے چل کے ایسے جزیرہ آ جائے تو یہ بھی شادی بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جناب، یہ بھی شادی زیادہ کامیاب نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہ شادی ایسے جا کے پھر واپس ہو کے ایسے ہو جائے، یہ بھی ٹوٹ جاتی ہے، یہ بھی جزیرہ بن جاتا ہے، شادی ٹوٹ جاتی ہے اگر شادی کی لائن ایسی ہو تو۔ مزید جناب میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ کی یہ جناب شہرت کی لائن ہے اور آپ کی شادی کی لائن ٹوٹے نہیں، سیدھی جا کے اس کے ساتھ ٹچ ہو جائے، تو آپ کی کسی، اگر آپ لڑکی ہیں تو آپ کی کسی امیر لڑکے کے ساتھ شادی ہوگی جو پہلے ہی ویل ناؤن ہوگا، بڑا فیمس ہوگا، مشہور ہوگا، اور اگر آپ لڑکے ہیں تو آپ کی کسی امیر لڑکی کے ساتھ کسی بڑے خاندان میں شادی ہوگی، جس کی وجہ سے آپ کو روپیہ پیسہ بھی ملے گا، اور آپ کا نام بھی اونچا ہوگا، فیمس ہوگا، اور آپ خاندان میں بڑی آپ کی جو ہے نا وہ عزت بن جائے گی، اور شہر بھر میں، بلکہ بعض کچھ لوگوں میں تو وہ انٹرنیشنل قسم کی شہرت بھی ایسے لوگ حاصل کر لیتے ہیں۔
اور ان کو یہ سب کچھ روپیہ پیسہ شادی کی وجہ سے ملتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں اگر یہ شادی کی لائن اس کو کاٹ دیں تو پھر یہ شہرت رشتہ تو جڑے گا لیکن پھر اینڈ میں بدنامی ہوگی اور یہ رشتہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ شادی کی لائن کو کاٹنا نہیں چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی شادی کی لائن ایسے آتی ہے اور ایسے دل کی لائن کو ٹچ ہو جاتی ہے، نیچے سے شروع ہوتی ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں سے کسی ایک کی پہلے ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جائے گی یا وائف کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اگر آپ کی شادی کی لائن اس طرح سے جا رہی ہے اور ایک شاخ نیچے آ جاتی ہے تو ایسے جوڑے میں آپس میں شدید محبت ہوتی ہے، بڑا رومانٹک جوڑا ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے شدید محبت کرتے ہیں۔ یہ بڑا خوبصورت سائن ہے، یہ اچھا سائن ہے۔ اب جناب یہ ہوتا ہے کہ یہ شادی کی لائن ایسے نیچے آئی اور اس نے دل کی لائن کو کاٹ دیا۔ اگر یہ صورتحال ہوتی ہے تو یہ سائن قطعاً اچھا نہیں ہے۔ یہ بھی عام طور پر محبت میں شدید ناکامی ہوتی ہے اور ایسی شادی بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر شادی کی لائن ایسے کاٹے نہیں لیکن ایسے دل کی لائن کے ساتھ جڑ جائے تو ایسی شادی بھی پرابلم کا زیادہ اظہار کرتی ہے۔ جو وائف ہوتی ہے یا جو ہسبینڈ ہوتا ہے وہ ضرورت سے زیادہ یہ توقع کرتا ہے کہ میرا زیادہ خیال رکھا جائے، شاید اس کا پارٹنر اس کا زیادہ خیال نہیں رکھ رہا، زیادہ ان کے ایموشنل ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے نا وہ غلط فہمیوں کی وجہ سے ایسے بندے کی جو ہے نا شادی وہ کافی حد تک جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے۔ اب جناب شادی کی لائن اگر ایسے آتی ہے اور ایسے آ کے دماغ کی لائن کو کاٹ دیتی ہے تو ایسا جو مرد ہوگا وہ اپنی بیوی پہ تشدد کرنے والا، مار پیٹ کرنے والا، بعض دفعہ تو وہ اس کی جان تک لے لیتا ہے، اتنی یہ خطرناک لائن ہے۔ تو ایسے سائن کو ہم اچھا سائن نہیں سمجھتے۔ اسی طرح بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو میریڈ لائن ہے یہ ایسے جا رہی ہے اور یہاں سے ابھارے زورا سے ایک لائن اس شادی کی لائن کو کاٹ دیتی ہے۔ تو ہوتا ہی ہے کہ آپ کی ہو سکتا ہے لو میرج ہو، محبت کی شادی ہو، تو آپ کے خاندان کا کوئی بندہ جب یہ ابھارے زورا سے جتنی بھی لائنیں شادی کی لائن کو جا کے کاٹیں گی کسی جگہ سے بھی اس طرح، تو یہ خاندان والوں کی جو ہوتی ہے نا مداخلت کی وجہ سے یہ ایسی شادی ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ کی شادی کی لائن بہت آگے چلی جاتی ہے اور یہ رستے میں ٹوٹی ہوئی بھی ہے اور یہ جوپیٹر کے ابھار تک آ جاتی ہے تو ایسی بھی شادی زیادہ کامیاب نہیں ہوتی۔ اس شادی میں بھی بہت سارے مسئلے مسائل، بہت سارے پرابلمز آتے ہیں۔ تو اس لائن کو بھی ہم شادی کی کوئی اچھی لائن نہیں سمجھتے۔ تو یہ جناب دل کی لائن ہے۔ تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ شادی کی لائن یہاں سے چلی اور یہ ایسے آ گئی، مریخ منفی پہ آ کے گر جاتی ہے، تو ایسی شادی بھی بالکل کہہ لیں کہ سارا سیٹ اپ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، بالکل اچھی لائن نہیں سمجھی جاتی۔ اچھا بعض دفعہ نا شادی کی لائن بہت باریک ہوتی ہے، ایسے بالکل باریک سی۔ اگر بہت باریک ہوگی تو یہ بھی ایک دوسرے میں پہ اعتماد کی کمی کو ظاہر کرتی ہے، رشتے میں وہ پیار، وہ خلوص، وہ محبت نہیں ہوگی جو کہ رشتوں میں ہونی چاہیے اگر بہت باریک لائن ہوگی۔ اسی طرح اگر یہ لائن ایسے ٹکڑوں میں چل رہی ہے تو ایسی لائن کو بھی ہم اچھا نہیں سمجھیں گے۔ اسی طرح اگر آپ کو کوئی کھوکھلی سی لائن نظر آتی ہے، ایسے کھوکھلی سی لائن ہوگی، ایسے اگر کھوکھلی سی لائن ہوگی، بریک ہوگی تو وہ شادی بھی ٹوٹ جائے گی، اور لہردار ہوگی تو وہ بھی شادی میں وہ ایک ہوتا ہے نا سکون ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا، وہ ایسا رشتہ بھی جو ہوتا ہے عام طور پر ناکام ہو جاتا ہے۔ تو باریک لائن یا بہت زیادہ چوڑی لائن، یہ دونوں اچھی لائنیں نہیں ہیں۔ شادی کے لیے آپ کی ایک گہری اور پیاری سی لائن اگر ہوگی تو وہ اچھی سمجھی جائے گی۔ اچھا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نا ایسے فیل ہوگا کہ شادی کی لائن بڑی گہری ہے اور وہ اندر تک دھنسی ہوئی ہے، ایسا پتہ چلے گا کہ جیسے کسی نے نا کسی چھری کے ساتھ نا آپ کی وہ لائن ڈرا کی ہوئی ہے، بہت ہی شارپ قسم کی شادی کی لائن، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس طرح کی ہوگی، وہ بڑی شارپ ہوگی اور اندر تک دھنسی ہوئی ہوگی۔ تو یہ بھی جناب کوئی اچھی لائن نہیں ہوتی،
یہ موٹی بھی ہوگی اور اندر کو دھنسی بھی ہوگی، تو یہ بھی گھریلو ٹینشنوں کو، میاں بیوی کے آپس میں اختلافات کو اور لڑائی جھگڑوں کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ بھی شادی کی کوئی اچھی لائن نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے جناب، سب سے پرفیکٹ اور اچھی لائنز میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، ٹوٹی ہوئی نہ ہو، بہت اچھی لائن ہے۔ اسی طرح یہ والی لائن بہت خوبصورت ہے۔ اسی طرح یہ بہت خوبصورت لائن ہے، سیدھی لائن بالکل خوبصورت ہے۔ یہ جو میں نے 3 لائنیں ڈرا کی ہیں نا، جتنی لمبی ہوگی اور گہری ہوگی اتنا آپ کا رشتہ زیادہ دیر پا زیادہ عرصہ چلے گا۔ اگر لائن بہت چھوٹی ہو، جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ایک چھوٹی سی لائن ہے، یہ آگے لمبی لائن ہے، تو جو چھوٹی لائن ہوگی وہ تھوڑا سا عرصہ ہو سکتا ہے آپ کی شادی ہو جائے یا منگنی ہو جائے، یا تو یہ منگنی کو ظاہر کرتی ہے، لیکن اگر آپ کی شادی ہو بھی جاتی ہے تو اتنی چھوٹی لائن ہوگی تو یہ ٹوٹ جائے گی، کیونکہ اس کے اوپر آپ دیکھیں گے تو ایک لمبی گہری لائن آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ رشتہ زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ جیسے ہی یہ والا شخص آپ کی زندگی میں آئے گا، آپ یا تو اس رشتے کو باقی رکھیں گے یا اس کو توڑ دیں گے، کیونکہ 2 لوگ بھی شادیاں کرتے ہیں نا، تو جو لوگ 2 شادیاں کرتے ہیں بعض دفعہ وہ اپنی پہلی وائف کو طلاق نہیں دیتے، اس کو بھی رکھ لیتے ہیں لیکن دوسری شادی کر لیتے ہیں۔ تو اگر آپ کے ہاتھ میں ایک گہری چھوٹی سی لائن نیچے ہے، ایک لمبی لائن اوپر نظر آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ، یہ بعض دفعہ نا وائف کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے، یاد رکھیں جب چھوٹی لائن ہو تو بعض دفعہ آپ کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جائے گی، اگر لڑکی کے ہاتھ میں نظر آ رہا ہے یا لڑکے کے ہاتھ میں، دونوں میں تو پارٹنر کی ڈیتھ کو بھی یہ ظاہر کرتی ہے جب چھوٹی سا لکیر ہو اور اوپر ایک گہری لائن موجود ہو، تو یہ اس چیز کا بھی ایک بہت بڑا سائن ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اگر آپ کو یہ ایسے 3 لائنیں نظر آتی ہیں، چھوٹی چھوٹی 3 لائنیں نظر آتی ہیں، تو اس طرح تو اگر 3 لائنیں نظر آتی ہیں تو یہ بھی آپس میں اختلافات کو ظاہر کرتی ہیں کہ بعض دفعہ اختلافات ہوتے ہیں، لیکن یہ سائن شادی کو یہ نہیں ظاہر کرتے کہ یہ شادی ٹوٹ جائے گی 100%۔ سوچوں میں اختلافات ضرور آتے ہیں لیکن شادی نہیں ٹوٹتی، جہاں تک میرا ایکسپیرینس ہے۔ شادی آپ کی وہیں ٹوٹتی ہے جب آپ کو ایسے ایک شادی کی لائن جائے اور پھر اس کے ساتھ ایسے ٹوٹ جائے، یہ ٹوٹ جائے گی، ایسے ٹوٹ جائے گی، اس طرح کہ یہ ٹوٹ جائے گی، تو ان کے یہ سائن ہوتے ہیں ٹوٹنے والی شادی کے۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ کی ایسے 2 پیرلل لائنیں، بڑی 2 پیرلل لائنیں ایک ساتھ چلیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو آپ 2 شادیاں کریں گے، یا ایک آپ کی فرینڈ ہوگی اس کے ساتھ آپ کی دوستی چلے گی، ایک کے ساتھ آپ شادی کریں گے۔ جب 2 گہری لائنیں بالکل پیرلل ساتھ چل رہی ہوتی ہیں تو یہ بھی آپ کو یا ظاہر کرتی ہیں کہ آپ کے 2 لوگوں سے 100% ریلیشن ہوں گے، ایک سے آپ کی فرینڈشپ ہوگی، ایک سے آپ شادی کریں گے، اور بعض دفعہ انسان دونوں کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، یعنی کہ جس کے ساتھ اس کی فرینڈشپ ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی شادی کر لیتے ہیں، اور اس طرح انسان کی 2 شادیاں ہو جاتی ہیں۔ تو فرینڈز، یہ تھیں وہ تمام لائنیں جو انسان کے ہاتھوں میں پائی جاتی ہیں۔ یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ اگر ایسے نیچے کی طرف گر جائیں لائنیں یا اوپر کی طرف گریں تو یہ شادی کو بھی خرابی کو ظاہر کرتی ہے، ایسی شادی میں بھی پرابلم ہوتی ہیں۔ تو فرینڈز، امید ہے کہ اس ویڈیو میں آپ کو بہت زیادہ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے آپ کو اچھا خاصا نالج دیا ہے تو ایک چھوٹا سا لائک تو حق بنتا ہے میرا، یہ آپ کی طرف سے ایک محبت ہوگی، ایک گفٹ ہوگا میرے لیے۔ تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ باقی یہ جن لوگوں نے ہینڈ ریڈنگ کروانی ہوتی ہے، اپنا ہاتھ دکھانا ہے، تو یہ میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے، آپ نے میرے اسی نمبر پر رابطہ کرنا ہے اور کسی نمبر پر رابطہ نہیں کرنا۔ اگر کوئی کامنٹس میں کوئی اپنا نمبر دیتے ہیں تو بالکل اس کے ساتھ رابطہ نہ کریں، ورنہ اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ تو فرینڈز، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔